یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین امیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن ازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن ازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک آدمی کو زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر بند تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزرے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں واپس چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکارتے تھے۔ میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں۔ رومیوں، میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مؤرخ واقدی، ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی 10 سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں ہیں، کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مؤرخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلے ابھی جاری تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔
اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد نے حملہ کیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع تو یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراط کے بل بوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنی ہوش ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گڑمڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خون ریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا جیسے رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹیں تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی دیکھی تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار قبلا نے کہا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ وردان نے کہا، میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورے دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ قبلا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں۔ لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد کے پاس جائے اور کہے ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کریں کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور اس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ
اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ کیسر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا، اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے تم کیسر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو؟ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں، وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے، اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی مسلمانوں کی لشکرگاہ میں جاتا ہوں۔